بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل کنز المعلومات۔ آج ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 حروف مفردات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، سبق شروع کرنے سے پہلے حروف مفردات یعنی سبق نمبر 1 کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو رولز ہیں، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ان قواعد کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہر سبق کے لیے یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ اس سبق کے جو قواعد ہیں ان کو سمجھ کے پھر جب سبق پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سبق صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ بھی آئے گا اور اس کو صحیح پڑھ بھی سکیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف مفردات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، الف سے یا تک جتنی بھی حروف ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، ان کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، ان کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ تو حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 حروف ہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ اس کو یوں پڑھیں: با، تا، سا، حا، خا، تا، ظا، اس طرح پڑھیں۔ اب آگے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ ہیں۔ ان 7 حروف کو ہمیشہ اور ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ایک بار پھر سن لیجئے، ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز۔ اب یہ دیکھیے وہی 7 حروف اس مجموعے میں آ گئے۔ الگ الگ یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو جو حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے اس کو لازمی یاد کر لیجئے۔ اب آگے ذرا توجہ سے سنیے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے؟ با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی 4 حروف یہ جو ادا ہوتے ہیں ان کا تعلق ہونٹوں سے ہے، اور ان کو حروف شفوی بھی کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں یہ۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اب انشاءاللہ جب سبق ہم پڑھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ اب آگے توجہ کیجئے گا کہ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ، صاد کے ساتھ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ ان 3 حروف یعنی زا، سین، صاد، ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب ایک بار خلاصہ پھر سمجھ لیجئے سبق نمبر 1 کا حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف مفردات
حروف ہجا حروف تہجی کتنی ہیں؟ 29 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف سے یا تک۔ اب ان میں اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، عربی لب و لہجہ میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضوط قز۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ اور ان میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو حروف لثویہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ 3 حروف سا، ذال، را، سا، ذال، را۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا سبق نمبر 1 حروف مفردات کا خلاصہ، جو کہ آپ نے تفصیل سے سنا اور سمجھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مکمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں کہ کس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ الف سے یا تک ترتیب کے ساتھ جو ہے حروف کی ہم مشق کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف، با، با، تا، تا، سا، سا، جیم، جیم۔ اب ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے قاعدے میں، ذرا دیکھیے۔ دیکھیں، ہم نے جب با پڑھا، تا، سا، اب ان کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی قاعدے کے اندر، جب ہم اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر مد لکھی ہوئی نہیں ہوتی، مد اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جیم، اس میں دیکھیں جیم کے ساتھ الگ بریکٹ کے اندر جیم لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر مد بنائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ با، تا، سا، یہ الگ الگ جو حروف آ رہے ہیں ان کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جن کے اوپر مد آ رہی ہے تو ان کو کم از کم 3 الف، زیادہ سے زیادہ 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھا جائے، اور جس حرف کے اوپر مد نہیں ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ اب دیکھیے، توجہ سے سنیے گا دوبارہ۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، حا، حلق کے درمیان والے حصے سے، حا، خا، خا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے خا، تو لہٰذا اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را۔ اب ایک بات یہاں پر توجہ سے سنیں،
را جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ را کی مختلف حالتیں ہیں، بعض صورتوں میں اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے را کو حروف مستعلیہ میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ کبھی یہ پر پڑھا جاتا ہے، کبھی یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں آسانی سے سمجھ لیجئے، جب اس کے اوپر زبر یا پیش آئے تو پھر اس کو پر پڑھا جائے گا، باقی سبق آگے آئے گا، پورا ایک سبق را کو پر اور باریک پڑھنے کی حالتیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے اس کا سنیں گے، سمجھیں گے اور یاد کریں گے کہ را کو کتنی حالتوں میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور کتنی حالتوں میں باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جب پڑھیں گے ہم اس کو یہاں پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین، اس کو بھی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، عین غین غین فا فا قاف قاف۔ اب اس کاف کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دو نقطے والے قاف کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آگے جو کاف ہے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ دوبارہ سے پڑھیے گا اس کو، قاف کاف کاف، دونوں میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ قاف کاف لام لام میم میم نون نون۔ اب نون کو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، نون واو واو۔ اب اس کو بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں واو، جلدی سے، اس طرح غلط ہے، اس کو جلدی سے واو نہیں پڑھنا، اس کو بلکہ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واو ہا ہا ہا، اور ہا میں فرق کرنا ہے، ہا، ٹھیک ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا حمزہ حمزہ، یا یا۔ تو یہ تھا آج کا سبق ہم نے پڑھا، تو اس میں چند باتیں ایسی ہیں، آپ سن لیجئے ایک بار پھر، کہ بعض دفعہ کسی قاعدے کے اندر ایک چھوٹی یا لکھی ہوتی ہے، ایک بڑی یا لکھی ہوتی ہے، تو اس کو چھوٹی یا بڑی یا نہیں پڑھنا،
چھوٹی یا لکھی ہو تب بھی اس کو یا پڑھنا ہے، بڑی یا لکھی ہو تب بھی اس کو یا ہی پڑھنا ہے۔ اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو چھوٹی یہ بڑی یہ اس طرح کر کے پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا جب ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں کسی قاعدے کے اندر اگر اس طرح چھوٹی یا اور بڑی یا لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایک ہی طرح کا تلفظ کر کے پڑھیں گے، یا چھوٹی یا بڑی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے تمام حروف مفردات جو کہ ہم نے قواعد بھی اس کے سمجھے پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس کے صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ ہم نے اس کی مشق بھی کی، اور اس کے مخارج جو ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ الف سے یا تک جتنی بھی حروف ہیں ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر ان کا مخرج یاد کرنا ہے تو آپ براہ کرم اس سے جو پہلے والی ویڈیو ہے مخارج کے بارے میں وہ موجود ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہر حرف کا مخرج جو ہے کوشش کریں یاد کر لیں تاکہ ہم پڑھنے میں آسانی سے حروف کو ادا کر سکیں، صحیح تجوید کے ساتھ صحیح قرات کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں ہماری ویڈیو پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔